پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ بھی تو ایک رسول ہی تھا، قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی سارے رسول گزر چکے تھے۔ امہ صدیقہ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر کانا یاکلان الطعام، کسی زمانے میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے، چھوڑ بیٹھے ہیں کھانا، دونوں ایک نہیں۔ اگر صرف ماں مری ہوتی تو خدا فرماتا کانت تاکل الطعام، وہ کھایا کرتی تھی۔ ماں کو کھانا چھوڑتا دیکھ کر مسیح کو چھوڑ بیٹھے، ماں تو مجبور تھی، اس دنیا میں وہ اس کا وجود کھانے کا محتاج تھا، مگر اس دنیا میں محتاج نہیں رہا جو روحوں کی دنیا ہے۔ مسیح کو تو کہتے ہیں جسم سمیت آسمان پر چڑھا۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون، کیا ہے وہ آیت پوری؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکل الطعام ہے، یا جو ہاں چیک کر لیں، وہ قرآن کریم کی دوسری آیت پہلا بٹھا دیا خدا تعالیٰ نے، فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو ایسا جسد دیا ہی نہیں جو کھانا کھائے بغیر رہ سکے۔ اگر جسد سمیت گئے ہیں تو جسد کھانے کا محتاج رہے گا، اگر جسد چھوڑ گئے ہیں تو پھر اعتراض ہی کوئی نہیں رہتا، پھر تو سب نبی خدا کے حضور رزق دیے جاتے ہیں، وہ اور رزق ہے اور روحیں اور قسم کے وجود ہیں۔ سورہ انبیاء کی لا یاکلون الطعام ہے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام ٹھیک ہے، وما کانوا خالدین، وما جعلناہم جسدا جسدا لا یاکلون الطعام، وما ہے نا پہلے، وما ہاں جعلناہم ٹھیک ہے، بس جسدا، یہی پوچھنا تھا۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے نبیوں کو ہرگز ایسا بدن نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو، کھانے کے بغیر رہ سکے۔ وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے اپنی ذات میں تھے نہیں، کھانے کے محتاج تھے، جب تک کھانا کھاتے رہے زندہ رہے، جب کھانا چھوٹ گیا تو وہ بھی جاتے رہے۔ ان کے اندر اندرونی صفت بقا کی نہیں تھی کوئی ایسی جو بغیر کھانے کے ان کو خالد بنا سکے۔ تو اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی جسد میں تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماں فوت ہو گئی، ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، ماضی بعید میں گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں جب یہ دونوں کھانا کھایا کرتے، اب کوئی نہیں کھاتا ان میں سے۔ جب کھانا چھوڑ بیٹھے، جسد وہ ہے نہیں جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے، تو زندہ کر کے دکھاؤ، کیسے زندہ کر دو گے؟ بس کلام الہی اجازت نہیں دیتا غلط ترجموں کی۔ ایک آیت کا دوسرا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، دوسری آیت تلوار سونت کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں نکلنے دوں گی تمہیں۔ بس یہ دو آیات ہیں قد خلت من قبل رسل کے مضمون والی، جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو زندہ نہیں چھوڑتی، ایک بھی نہیں ہے جو اللہ کے ان دو جری اللہ آیات سے بچ کے نکل سکتا ہو۔ اور جب وہ فوت ہی ہو گئے تو آئیں گے کہاں سے؟ پھر آسمان سے پھر کیسے اتریں گے؟ اب ایک دلیل ان کے پاس رہ جاتی ہے، دلیل جو بھی ہے جس کو نام دلیل ہی رکھتے ہیں، کہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ نزول فرمائے گا۔ کہتے ہیں اتنی حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں، تم لوگوں کو ہوش نہیں آتی، دیکھتے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نازل ہوگا نازل ہوگا نازل ہوگا، اور تم کہتے ہو کہ نازل نہیں ہوگا۔ ہم کب کہتے ہیں نازل نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نازل ہوگا، مگر ان معنوں میں جن میں قرآن اجازت دیتا ہے، ان معنوں میں نہیں جن میں تم نازل بناتے ہو۔ قرآن نازل نہیں ہوا؟ کوئی پوچھے ان مولویوں سے نازل ہوا کہ نہیں؟ کتاب کی صورت میں بلندیوں سے، ظاہری بلندیوں سے اترتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا؟ یہی تو مطالبہ کرتے تھے وہ دشمن کہ تب مانیں گے قرآن کو اس طرح اتار کے دکھاؤ۔ جو نزول کا مولوی مانا کرتے ہیں، یہی مانا ان کے ذہن میں تھا، تبھی کہتے تھے آسمان پہ چڑھو، اترو، کتاب لا کے دکھاؤ، ہم کہیں گے ٹھیک ہے،
ہاتھ میں پکڑی ہو، یہ نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دیتا ہے۔ اور کیا نازل ہوا؟ لوہا نازل ہوا، زمین سے نکالتے ہو، ساری دنیا لوہے کی محتاج ہے، اور نازل کہاں سے ہو رہا ہے یہ؟ کبھی لوہا برستا دیکھا ہے بارشوں میں؟ شیخ چلی کی کہانیوں میں گلگلے تو برسا کرتے تھے، مگر لوہا برسنے کا اس کو بھی خیال نہیں آیا۔ علماء نے لوہا برسا دیا، کہتے ہیں لفظ نزول ہے، یعنی کہتے تو نہیں اس طرح، مگر بات یہی بنتی ہے کہ اگر نزول کا معنی جسم سمیت اترنا ہے تو پھر لوہا سارا آسمان سے اترتا ہے اور سیدھا زمین میں گھس جاتا ہے اور زمین سے نکالتے ہو۔ تو اگر نزول کا معنی وہی ہے جو قرآن نے لوہے کے تعلق میں کیا، تو مسیح زمین میں دفن ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر چڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو کسی مضمون کو خالی چھوڑتا ہی نہیں۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ عجیب کتاب ہے قرآن، نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے، مگر ہر ایک کو دائرے میں لیے ہوئے، ہر ایک کو احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انعام نازل فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے ہیں جن سے دودھ پیتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، جن کی کھالوں کے کپڑے بناتے ہو یا اور فائدے اٹھاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیے۔ کس دن بھینسوں کی، اونٹوں کی، بکریوں کی بارش بھی دیکھی ہے؟ غور تو کرو، کب وہ برسی ہیں آسمان سے؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔